يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. بندہ ناچیز نو تساں دوستاں نو اج دے مبارک رات دے فیوز و برکات تو مستفید ہون دی توفیق بخشے. رضوان گرامی الحمدللہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ دا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک دیاں مبارک ساعتاں اللہ تعالی نے نصیب فرمائیاں نے. گو اساں شامت نفس دی وجہ نال کامل اس تو مستفید نہیں ہو سکے تاہم جتنا ایک مولا نے توفیق عطا فرمائیے اساں گناہگاراں دے کول ہو سکیا ہے. اللہ اس نو روزے محشر ساڈے واسطے نجات دا سامان بنائے. دوستو بندہ ناچیز نے جناب دے سامنے کچھ شب قدر دے بارے اس تو بعد جڑا موضوع جناب نو سنانا ہے وہ ہے فضیلت ذکر اللہ. اللہ دے ذکر دی فضیلت قرآن و حدیث دے وچوں پیش کرانگا. اللہ رب العالمین بندہ ناچیز تو نفسانی نحوست دور فرما کے بزرگاں دے فیوز و برکات تو مستفید فرمائے. دوستو اللہ جل شانہ دی رحمت دے مختلف اوقات سانس نے
انہاں ساواں دے وچوں اللہ تعالی دی رحمت شب قدر نو سا لیندی. گو شب قدر معین نہیں کیتی گئی بھی کس رات کیڑی تاریخ نو ہے. تاہم کافی علماء کرام اور محدثین اعظام جڑے نے انہوں نے فرمایا کہ 27ویں رمضان اس شب قدر زیادہ تر گمان ہوئی ہے اس چاہیے. اللہ تعالی نے کئی چیزاں چھپا کے رکھیاں نے انہوں دے بارے سانو یقینی علم نہیں دتا اپنی حکمت دے تحت. موت ایمان تے آنی ہے کہ کفر تے آنی ہے اس مولا نے دسیا نے. بندے مومن دی موت کس حال پہ آنی تاکہ ہر لمحہ مومن اپنے رب تو ڈردا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مینو خاتمہ خیر تے عطا فرمائے. موت دا جڑا ایمان دے آنا ہے اس بھی اللہ تعالی نے پردہ اخفاء وچ رکھیا ہے. جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسا وقت ہے جس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ وقت بھی اللہ نے چھپا رکھا ہے, وہ دسیا نہیں تاکہ دن جمعۃ المبارک چڑھدیا ساری مومن اس دی تلاش کوشش کرنی شروع کر دیں کہ میری یاد جو مصروف رہن اتفاق نال وہ وقت بھی انہوں نصیب ہو جائے. تیسری شے قیامت دا ویڑا بھی رب سونے لکا کے رکھا, دسیا نہیں قیامت کدو آنی ہے, کس تاریخ نو آنی, تاکہ ہر لمحہ ڈرتے رہیں قیامت دے خوف تو کسے وقت مسلمان جڑا ہے وہ خالی نہ ہوئے. اسی طرح اس خالق کے کائنات نے لیلۃ القدر جڑی ہے اس نو بھی چھپا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نو پہلا لیلۃ القدر دے بارے اس طرح دسیا گیا سی کہ آپ دسنا چاہتے سن صحابہ کرام نو, مگر اللہ تعالی نے حکمت کے تحت دسنے تو منع فرما دیتا. تاہم جنہ لوگوں دی ہر رات لیلۃ القدر ہوندی ہے نا انہوں نے اس رات مبارک دے بارے معلوم ہوتا ہے کہ رات نورانی کدو آتی ہے, کس تاریخ نو آتی ہے, کس وقت آتی ہے. تاکہ ایک امام نے غوث زمان حضور سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں مریا ہوا, میرا لاشا بری حالت پیا ہوئے, میں اس وقت بھی لیلۃ القدر دے بارے دس سکنا وا کہ کس رات نو آئے. یعنی اللہ دے ولی جڑے نے جنہوں نے اپنی ہر رات لیلۃ القدر کیتی, یعنی ہر رات مالک دے اگے جاگ کے گزاریے. الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, جڑے لوگ رات اللہ دے واسطے گزارتے ہیں سجدے اور قیام دی حالت کے اندر, یہو جہ لوگوں کو لیلۃ القدر نہیں رکتی. یہو جہ خود رات ہی دس سکتی ہے کہ میں لیلۃ القدر ہے. تاہم بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت نو لیلۃ القدر عطا کیتی گئی ہے. سابقہ کسے امت نو اتنا فضیلت والی رات اللہ نے نہیں دیتی. جس رات نو خدا نے فرمایا خیر من الف شہر, کہ وہ رات ہے جڑی اس 1000 مہینے تو افضل ہے جس 1000 مہینے وچ اے رات نہ ہو. تو اینی فضیلت والی رات جڑی ہے مولا کائنات نے صرف مسلمانوں کو دیتی ہے, اور وہ مسلمانوں دے منہ نہیں ویکھیا, رخ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے. حبیب پاک نال پیار جو رب نو اینا ہے, اس پیار دی وجہ نال اس نے ساڈے تے بڑے سارے احسان کر چھڈے نے, چوکھے سارے. انہاں وچوں ایک احسان ہوتا یہ ہوئی ہے کہ انہیں سانو ایڈی عظیم رات عطا فرمائی ہے. اس رات نو ملائکہ نو فرشتیاں نو خصوصاً زمین تے بھیجا جاتا ہے. سپاہ سالار ملائکہ وحی خدا دے حامل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایس مبارک رات نو جنوں اسا شب قدر آخنے ہاں, پاوے وہ 27ویں نو ہوے, پاوے وہ جناب 25 نو ہوے, پاوے وہ 23 نو ہوے, تے پاوے 21 نو, تے پاوے پورے رمضان جس دن آ جائے,
اس رات نو جناب جبریل امین علیہ السلام دھرتی تے تشریف لیا اور انہوں نے اللہ دے ذکر کرنے والے بندے جڑے نے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، انہوں کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دیگر ملائکہ دے نال صبح طلوع ہون تک زمین تے رہندے نے اور خوش نصیب بندیاں دے نال مسافہ کرتے ہیں۔ اس مبارک رات کے بارے پوری سورت مبارک اتری ہے، جس سورت نو سورت القدر آخیا جاتا ہے، وہ لیلت القدر کا ذکر ہے، اس واسطے انہوں لیلت سورت نو سورت القدر آخیا جاتا ہے۔ وہ سورت 3ویں سپارے کے اندر ارشاد ربانی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسا قرآن حکیم جیسی کتاب نو لیلت القدر وچ نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کیونکہ دنیا دی بے مثال کتاب سی، اللہ سونے دیاں آسمانی کتاباں تو لا ریب تے بے مثال کتاب سی، اس واسطے خالق کائنات نے اس قرآن حکیم دے اتارن دے واسطے مہینہ بھی سارے مہینیاں تو آلہ چنیا ہے تے رات بھی ساریاں راتاں تو افضل چنی ہے۔ یہ مبارک مہینہ رمضان دا مبارک رات لیلت القدر دی قربان جاواں، اس دے اندر خالق کائنات نے وہ قرآن حکیم اتاریا جڑا ساری خدائی دے واسطے ہدایت دا پیغام بن کے آیا ہے، جڑا ساری خدائی نو ہر ظلم ستم تو نجات دین آیا ہے، جڑا کائنات دی ضرورت بن کے آیا ہے، جدے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان جدے بغیر امن سکون نال نہیں رہ سکتا، وہ کلام مجید ویخ کنے اہتمام نال خالق نے اتاری ہے، اس واسطے کہ مہینہ بھی افضل چنیا گیا، رات بھی افضل چنی گئی، جدے تے تشریف لے آیا ہے وہ نبی بھی سارے تو آلہ چنیا گیا ہے۔ اور فرما لا گیا بندیا اسی واسطے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں اینو قدر والی رات اتاریا ہے، قدر والی کتاب ہے، رات بھی قدر والی دن اندر آئی ہے۔ اللہ سونے نے رمضان دے مہینے وچ رات شب قدر نو لوح محفوظ تو آسمان دنیا دی طرف قرآن نو کٹھا ایکو بار اتار دیتا۔ پھر جناب والا 23 سال دے عرصے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بعد 23 سال دے عرصے وچ جویں جویں لوکاں نو قرآن دی ضرورت پیندی گئی اوویں اوویں مولا نے 23 سال دے عرصے دے اندر نبی پاک دے قرآن تقسیم کر کے اتاریا ہے۔ لوہے محفوظ تو آسمان دنیا دی طرف ایکو بارہ اتریا ہے، مگر زمین وال قرآن 23 سال دے عرصے دے اندر اتریا ہے۔ یہ اللہ سونے نے اپنے محبوب دی امت دے بڑا احسان فرمایا ہے، کیوں اس واسطے کہ تورات تے انجیل کتاباں پچھلے پیغمبراں دے اتریاں مگر وہ ایک بار ہی اتر پیاں سن، سارے احکام کٹھے ایکو بارہ مل گئے سن، انہاں تے چلنا اوکھا ہو گیا سی بنی اسرائیل نو، مگر رحمت للعالمین دی رحمت دے قربان جائیے رب سونے نے محبوب دے صدقے ساڈے تے کڈا وڈا احسان فرمایا ہے۔ اس خالق کے کائنات نے صحابہ کرام دے جناب قرآن اس طرح جناب عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر کے دیتا ہے، جویں جویں قرآن دی لوڑ پیندی رہی، ایک آیت دی لوڑ 10 آیاتاں دی لوڑ جویں جویں لوڑ سی اوویں قرآن اتردا گیا، تاکہ میرے محبوب دی امت نو قرآن دے عمل کردیاں مشکل درپیش نہ ہوے، قرآن دے عمل کردیاں اوکھا بیلا نہ ہوے، جناب پریشانی نہ ہوے، دقت نہ ہوے۔ اسی واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جویں جویں قرآن اتردا سی صحابہ کرام دا ایمان وددا جاندا سی۔ زندہ باد زندہ باد
سبحان اللہ اللہ دیا بندے غور فرما قرآن دے سرگے جائیے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب ہاں جی جنوں تو اسائیں دی قدر کی پچھانی ہے سانو کی سمجھ لگے قرآن دی شان دی قرآن دی ضرورت دی خدا دی قسم کر کے آنا قرآن دی ضرورت پوچھنا ہے تے صحابہ تو پوچھ کے ویکھ قرآن دی ضرورت پوچھنا ہے تے جناب اج زبان حال زمانے دی پوچھ کے ویکھ زمانے دے زبان حال تو پوچھ کے ویکھ ہر زمانے دی شے اس وقت ہر زمانے اس زمانے دا ہر انسان زبان حال نال ایہو ہی پیا بولدا ہے کہ رب دے قرآن تو بغیر دھرتی نہیں وس سکتی رب دے قرآن تو بغیر بندے نہیں رہ سکتے رب دے قرآن تو بغیر دنیا نہیں وس سکتی رب دے قرآن تو بغیر انسان نہیں رہ سکتا جویں مچھی پانی دی محتاج ہے ایویں بندہ رب دے قرآن دا محتاج ہے خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا میری گل جتھے زمانہ اس ویلے پہنچتا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز ویکھ لینا زمانے اپنے آپ قرآن وال ہٹنا شروع ہو جانا ہے رب دے قرآن وال ہٹنا شروع ہو جانا ہے کیوں اس واسطے کہ جدوں زمانہ ابو جہل دا زمانہ سی اس ویلے بھی لوکاں دے دل دے اندر ہی یہ جناب جی پیدا ہو گئی سی گل رب دی طرفوں ہی پیدا ہو گئی سی کہ بیلیو قرآن تو بغیر گل نہیں بنتی وہ سارے پھر قرآن تے ٹر پے انشاءاللہ العزیز ہن بھی زمانہ قرآن تے چلے گا تے بچے گا قرآن دے نو پناہ دے گا رب دی پناہ قرآن بن کے آئے خدا دی قسم ہے وہ تحفظ دی ضمانت ہے جڑا قرآن نہ لگ جاوے جویں قرآن محفوظ ہے ایویں نال لگن والا بھی محفوظ ہو جاندا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون ذکر نو نازل فرمایا ہے ذکر نو اساں نازل کیتا انا لہو لحافظون اس ذکر دے محافظ بھی اسی آپ آواں ہاں جی رب سونا ذکر تو مراد ایتھے قرآن مجید ہے کیوں الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے ذکر خدا ہے نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دیا بندے غور فرما قرآن حکیم اتاریا بھی خالق کے کائنات نے یہ محافظ بھی آپ انا لہو لحافظون ہوں اتنے کلندر لاہوری اقبال کا ایک نقطہ دس دینا اقبال فرما نے ایک ذکر ہوں ایک ذاکر ہوں ذکر اج میرا موضوع بھی ذکر دا جے ایک ذکر ہوں دوجا ذاکر ہوں ذکر ہمیشہ ذاکر دے نال ہوں ہاں جی ذاکر شیعہ والا نہ سمجھنا ذاکر تو مراد ذکر کرنے والا جہاں ذکر ہر ویلے اپنے تن من دے اندر جناب سما کے رکھدا ہے جی حضرت شیر ربانی سما کے رکھتے سن ذاکر تو یہ مراد ہے جہاں ذکر قرآن دے نال رہے جہاں ذکر تو جدا نہ ہوے جہی زبان ہر ویلے ذکر الہی دے اندر تر رہے جہاں دل خدا دے ذکر چ مصروف رہے یہو جہاں ذاکر جہاں ہے وہ ذکر رہنا ذکر ذاکر تو جدا نہیں ذکر ذاکر تو جدا نہیں رب فرماؤں ہے ذکر دا محافظ میں معلوم ہویا جہاں اس ذکر والا ہے وہ محافظ بھی اللہ ہے جی ذکر دا محافظ اللہ ہے ایویں اس قرآن والے دا محافظ بھی اللہ ہے پر ہوے قرآن والا خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے قرآن والے نو اللہ سونا ذلت رسوائی آن دینا ہی نہیں جو دنیا دیا طاقت زور لا رہے مگر قرآن والے نو رسوائی نہیں آ سکتی ہے گل دیر چ رکھ لینا ہاں اگر وقتی طور پہ کوئی تکلیف آ جائے مصیبت آ جائے تو یہ تو پھر قرآن نے فرما دیتا ہے کہ جہاں جہاں رب نال لگے گا جی دنیا واسطے دکھ برداشت کرنے پہ اوے رب واسطے بھی کرنے پہن گے اللہ دیا بندے غور فرما کے رکھن دنیا کا جہد واسطے دکھ نہ ہو جیلوں نہ کٹنیاں پہن جا جیلوں کے اندر جا کے ویخ لے تینوں ہزار بندے دنیا کے مارے نظر آؤ گے ہاں جی جی دنیا والے فسے لڑ کھانے نہیں پے تو پھر قرآن والا نبی پاک دے دین والا اگر وہ اوکھا ویلا آ جائے تو پھر انہوں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ دنیا جیسی کمینی شہر واسطے جدوں دکھ آتے ہیں جیل آدیاں نے قتل ہوں نے سیاست واسطے ہوں نے پھر رب دے قرآن واسطے جی مولا حسین تے وقت آ جائے سمجھ رہے ہو پہلا نہیں حسین دی شان ودا گیا ہے اس لیے میاں صاحب فرما نے جنہ دکھاں او دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے او دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے او جنہ دکھاں جی سونا مدنی راضی او جنہ دکھاں سونا دل بر راضی اساں سکھ
وارے وہ دکھ قبول محمد بخیشا تیرا ویر پیارے اللہ دیا بندے غور فرمانا پیا کرنا قربان جانا رب دے قرآن دے نال جڑا دکھ آ جائے لکھاں سکھاں تو چنگا ہے دنیا واسطے لکھاں سکھ آ جان دکھاں نالوں پیڑے نے خدا دی قسم کر کے آنا جڑے دکھ رب دے دین واسطے قرآن واسطے آ جان مگر یاد رکھ لے قرآن والے دی شان ہے جڑا قرآن نال کھلو جاوے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے جدوں سینے وچ قرآن رکھن والا قرآن دے عمل کرن والا ہجی قرآن دے عمل کرن والا سینے دے رکھن والا قبر دے اندر جاندا ہے اللہ سونا قبر نو حکم فرماندا نہیں مٹیے میرا قرآن والا آئی اے جسم نو کھانا رہی کر دیے مولا کریم میں ایڈی بے قدری کتوں آ کے تیرے قرآن والا ہوے تے میں انہوں کھا لواں خدا دی قسم کر گیا نہ جڑا قرآن دے عمل کر کے تے مٹی دے اندر ٹر جاندا ہی سارے زمانے دے بندیاں نوں مٹی کھا جاوے مگر قرآن والے دا خود مٹی بھی تحفظ کر دیے ادھر ویکھ جناب جی غور فرما قرآن حکیم دی کی عظمت تیرے سامنے بیان کرا بس ایندے جناب والا تیرے سامنے وضاحت کر دتی ہے غور نال سن لے قرآن حکیم دے واسطے لیلۃ القدر رب نے چنی ہے جے انہاں اہتمام نال اتاریا ہے انہیں اہتمام نال رب سونے نے نازل فرمایا ہے سارے نبیاں وچوں اولو العزم پیغمبراں دے وچوں سارے نبیاں وچوں اونچی شان والا نبی چن کے قرآن دتا سو سمجھ لے قرآن دے نال دی دنیا وچ نعمت ہے ہی رہی وہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے شمع وہ لے کر جتھے جتھے بھی کوئی بیٹھا ہے جناب آواز سن کے جناب انہوں پتہ لگ جاوے قرآن والے اج مسجد اندر جمع ہو کے اپنے رب دا ذکر پہ کرتے ہیں شمع لے کر سبحان اللہ وہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی شمع قربان جاوا ایسا چراغ پہ دیوا نبی پاک لے کے آئے خدا دی قسم سارے زمانے کے دیوے بجھ جان گے کئی بجھ گئے نہیں مگر میرے رب دے قرآن دا چراغ نہیں بجھ سکتا یہ بجھاون والے بجھ جان گے مٹ گئے بریلوی تو قربان جاوا ارے مٹ جائیں گے آدھا تیرے کملی والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کملی والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا قربان جاوا اللہ دیا بندہ غور فرمائے اس ذکر نہ لگ جا خدا دی قسم جائے پناہ جی اصحاب کاف غار دے اندر وڑ گئے جی غار دے اندر وڑ گئے کفار تو محفوظ رہ گئے موت تو محفوظ رہ گئے اللہ فرماؤں اسا انہوں سوایا انہوں دے پاسے بھی اسی پرتنے اسا انہوں دا بندوبست سارا کرنے اور خدا دی قسم نے اصحاب کاف نو امان دتی ہے اس غار نالوں بھی ود امان میرا رب دا قرآن پیش کردا ہے یاد رکھ لینا غور فرما میں تیرے سامنے جناب نہیں گل کرنے تو بعد ہجی جناب وضاحت کر دیا فجر دے صبح فجر دے طلوع ہون تک ہجی جناب لیلۃ القدر رہندی ہو جے دے اندر ملائکہ نوری آن کے زمین دے اوتے اللہ دے ذکر کردے نے اللہ دے ذکر والیاں نو ویکھدے نے اللہ دے ذکر والیاں دے نامے لکھدے نے قربان جائیے ذرا غور فرمانا نیت خالص
خالص لے کے بیٹھ جا، ہاں جی نیت خالص مولا دی رضا دی، اپنے گناہاں دی معافی دی لے کے بیٹھ جا. میں تیرے سامنے ذکر خدا، ذکر حق تعالی دے موضوع نو پیش کرن لگا. حضرت تیرے سامنے ہن فضیلت پیش کرا اس خالق کے کائنات دے ذکر دی شان کی ہے. اس خالق کے کائنات دے ذکر دا کی مقام ہے؟ خالق کے کائنات خود پہ فرماؤں ہے ان من شیء الا ویسبح بحمدہ. فرماندے کائنات دے اندر کوئی شے ایسی نہیں جڑی حمد و ثنا دے نال میری پاکی بیان نہ کردی ہوئے، میرا ذکر نہ کردی ہوئے. قربان جائیے ہر جناب درخت دا پتا پتا، ہر پتھر جناب والا، ہر جامد جناب شے، ہر شے خدا وحدہ لا شریک دا ذکر کردی ہے. قربان جاواں غور فرما. ہن جناب والا ذکر دے بارے تینوں دس دیا، حدیث اور قرآن دے نال ذکر دی فضیلت دس دیا. ذکر والے بندے دی فضیلت کی ہے، ذکر دے شرائط کی نے. سب تو وڈی شرط ذکر واسطے یاد رکھنا ہے جے اللہ سونے دے فرض جننے نے، رب دا دین جنہ ہے، ہاں جی فرض تے واجبات تو پورے کیتے جان. کیوں؟ تاکہ جناب والا پھر ذکر کیتا جاوے، ورنہ اودے بغیر ذکر قبول نہیں ہوندا، اودے بغیر ذکر قبول نہیں ہوندا. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی حدیث التذکرہ کتاب دے اندر امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمائیے. اور جناب والا اے میرے سامنے الفتوحات الربانیہ دے اندر امام ابن علان صدیقی مکی رحمت اللہ علیہ نقل فرمائے چپ بھی رہے اللہ دا ذکر ہی سمجھو کردا ہے پیا. من اطاع اللہ فقد ذکرہ وان کان ساکتا. فرمایا جڑا اللہ دے حکم تے چلدا ہے، نبی پاک دی شرع تے چلدا ہے، لین دین نبی پاک دی شرع دے مطابق کردا ہے، فرمایا اگر چپ بھی بیٹھا ہوئے سمجھ لو اللہ دا ذکر پیا کردا ہے. کیوں؟ اس واسطے جڑا نبی پاک دے دین شرع دے پیا چلدا ہے وہ سر تو پیروں تک جناب ذکر بن گیا ہے، وہ سر تو پیروں تک ذکر بن گیا ہے. انہوں ویکھدے ہی خدا دی قسم وحدہ لا شریک یاد آ جاندا ہے. جڑا بندہ سراپا نبی پاک دی شریعت دے اندر رنگیا جاندا ہے، جڑا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. مزہ نہیں آیا؟ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. وحدہ لا شریک فرماوندا ہے او دوستو رب دی رنگڑی وچ رنگے جاؤ، رب دے رنگ وچ رنگے جاؤ، رب دے رنگ دے اندر اپنے آپ نو رنگ لو. یہودی سمجھتے ہیں اللہ دا رنگ ہو رہے، ہاں جی عیسائی سمجھتے ہیں رب دا رنگ پیلا ہے، ہاں جی پیلے رنگ چ رنگ کیوں رنگے؟ اپنے آپ سمجھتے ہیں اللہ دے رنگ چ رنگے گیا. رب دے رب سونے نے قرآن دے اندر وضاحت فرمائی، فرمایا محبوبہ انہاں فرما دے رب دے پیلے سارے رنگ لئی رب دا وہی رنگ ہے جڑا میری شریعت والا رنگ ہے. جڑا میری شرع والے رنگ رنگیا جاوے گا وہ بے رنگ بھی رنگ والا بن جاوے گا، وہ بے رنگ بھی رنگ والا بن جاوے گا. قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما. اور جڑا بندہ نبی پاک دے فرائض احکام واجبات پورے نہیں کردا، جنہ مرضی ذکر کرے سمجھو رب نو بھولیا ہے، رب نو بھولیا ہے. اس واسطے حدیث دے دوجے الفاظ انتر ہے، ہاں جی اگلا فکرہ حدیث دا ہے. نبی پاک نے فرمایا ومن اصلى فقد نسيه وان كان قارئا مسبحا. فرمایا جڑا بندہ اللہ رسول دے نافرمانی کردا ہے، انہاں دے حکماں نو نہیں مندا، پھر اللہ نہ کردا ہے، فرمایا بھاویں تسبیح پڑھے، بھاویں جناب جی ذکر کرے، جو مرضی کرے، سمجھ لو رب نو بھولیا ہے، انہیں رب نو یاد کیتا. اسے مقام تے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جڑی گل فرمائی ہے کہ تسبیح پھری اوپر دلی نہ پھریا، تسبیح پھری اوپر دلی نہ پھریا تے گیلے نہیں تسبیح پھڑ کے
اگے فضیلت سن لے، ہاں جی شرائط دوجیاں سن لے. دوجی شرط ہے شریعت مطہرہ دی پابندی تو بعد ریا نہ ہوے، دکھلاوا نہ ہوے، سنانا مقصود نہ ہوے، کسی خالص رب نو راضی کرنے واسطے رب سونے دی یاد وچ مصروف رہنا، رب دے ذکر مصروف رہنا. لولو تیرا ذکر کرے مولا کریم دا آدھا دی شان کنی ہے. اللہ سونا قرآن مجید دے اندر ذکر والیاں دی فضیلت کی تحت بیان فرماوندا ہے. ارشاد ربانی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. حالانکہ کائنات فرماوندا ہے ان فی خلق السماوات والارض، اللہ فرماوندا ہے میں زمین نو جڑا پیدا کیتا ہے، زمین دے پیدا کرنے دے اندر، زمین دے پیدا کرنے دے اندر، آسماناں دے پیدا کرنے دے اندر، رات دن دے آن جان دے اندر فرمایا عقل والیاں دے واسطے بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے. کادیاں نشانیاں نے مولا، کادیاں نشانیاں نے. سائنسدان والے جڑے سے پروفیسر طبقہ ہے وہ آندا ہے آیت کریمہ تو جناب دا مطلب ہے کہ جناب والا غور نال دیکھنا کائنات تو تاکہ سونا کر لینا، چاندی کر لینا، معدنیات کر لینے، مگر نہیں اللہ نے نہیں فرمایا آسماناں زمیناں وچ غور، نہ فرمایا خلق وچ غور کرو. یعنی آسماناں زمیناں دے پیدا کرنے دے اندر کی مطلب ایک ہے جناب مخلوق، ایک ہے رب سونے دا فعل. فعل ہو رہے، مخلوق ہو رہے. آئے پھر امی فرماؤں نے ایک جناب والا فعل رب دا، ایک مصنوع رب دی بنائی ہوئی شے، بنائی دے عاشق ہونا، بنائی ہوئی چیز دا کافر عاشق ہوندا ہے تے رب دے فعل دے مومن عاشق ہوندا ہے. کیونکہ فعل تو فاعل تک پہنچنا ہے، رب دے جناب فعل نو جدوں ویکھنا ہے پھر خالق تک پہنچنا ہے. تے قرآن جڑا آیا ہے، قرآن جڑا غور و فکر دی دعوت کر دینا ہے. جس غور و فکر تے نبی پاک نے عمل کیتا ہے، صحابہ نے عمل کیتا ہے، داتا گنج بخش نے عمل کیتا ہے، خواجہ اجمیری نے عمل کیتا ہے، پیر مہر علی شاہ گولوی نے عمل کیتا ہے، حضور مولا علی نے عمل کیتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے عمل کیتا ہے. اے جناب پاک نے جس غور و فکر تے عمل کیتا ہے، او غور و فکر اسی کائنات دے اندر جڑا کیتا ہے تے رب اپنے تک پہنچ گئے نے. جڑا خالی مخلوق نو ویکھے گا مخلوق تیکر ہی رہ جاوے گا، جڑا مخلوق دے اندر رب دے فعل نو ویکھے گا خالق تک پہنچ جاوے گا. اللہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا نشانیاں نے، علامتاں نے، کادیاں علامتاں نے. فرمایا نشانی میں بے نشان دی لبنی ہوے نا تے میری خدائی دے سونے فعل وچ ویکھ، اس رات دے آن جان نو ویکھ، جے بیڑی بغیر ملا تو نہیں آتی جاتی تے رات دن دا سورج والا بیڑا جڑی یہ فائل خدا حقیقی تو بغیر بھی کوئی نہیں کرتا. اور فرمانا دیا بندے ہوں اگے اللہ سونے نے مزید وضاحت کر دیتی ہے. فرمایا کنہ واسطے عقل والے کہڑے نے، عقل والے میں قرآن دے حوالے نال بیان کرنا. عقل والے کہڑے نے جنہاں دے واسطے رب فرماتا ہے میری خدائی دے فعل دے اندر انہاں دے واسطے نشانیاں پਈاں نے. میں حق دی جڑ چھپانا گوارا نہیں کرتا، قرآن اوویں ہی بیان کراں گا، ڈنڈی نہیں ماراں گا. جویں اللہ سونے نے اتاریا ہے، جس مقصد کے تحت اتاریا ہے اسی مقصد نو مد نظر رکھ کے بیان کیا کرنا. اللہ فرماتا ہے عقل والیاں واسطے نشانیاں. عقل والے کہڑے نے؟ ہن رب سونا اگے وضاحت کیا فرماتا ہے والا جنوب اپنے پاسے پڑھنے بھی مینو یاد کرتے ہیں. کی مطلب جی کھلوتے نے تے میری یاد وچ نے، اگر بیٹھے نے تے میری یاد وچ نے، اگر لیٹے نے تے میری یاد وچ نے، انہاں دا کوئی لمحہ میری یاد تو بغیر نہیں جانا. قربان جانا فرمایا رب سونے نے قرآن حکیم کھول کے ویکھ، اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے نے، سارے پردے چاک کر دیتے نے. خالق نے فرما دیتا ہے، فرمایا میں عقل والے اولل الباب ہوئے نے. کہڑے نے مولا کریم؟ فرمایا جڑے جنہاں نو ویکھو وہ راتی بھی مینو یاد کرتے ہیں، دنے بھی مینو یاد کرتے ہیں، سویرے مینو یاد کرتے ہیں، شامی مینو یاد کرتے ہیں، ستیا مینو یاد کرتے ہیں، جاگدیا مینو یاد کرتے ہیں، کھلوتیا مینو یاد کرتے ہیں، بیٹھیا مینو یاد کرتے ہیں، پاسے پڑھنے مینو یاد کرتے ہیں. ہر حال جڑے مینو یاد کرتے ہیں سمجھ لینا وہی عقل والے نے جڑے مخلوق نو ویکھ کے میں تیکر پہنچ جاندے نے. ہاں جی ویکھ لے ڈنڈی مارن والے ڈنڈی کتنی وڈی ماری ہے پروفیسر طبقہ. اگلی آیت کھا جاتا ہے پچھلی آتا یہ عقل والے واسطے نشانی لہٰذا سائنسدان قرآن سے سائنس نکال گیا. میں کیا بے مانا ہے ہاتھ مار جھوٹ بولنے پیا رب دے قرآن نال گلا پہ لاؤنا تو کھا کرنا رب سونے کا قرآن پڑھتے پورا پڑھ. اگلی آیت کٹ لینی ادھر کٹ لینا تو منڈیا دھوکھا دینا یہودی کی مرضی کے مطابق بےمانگی نہ کر. قرآن فرمانا ہی پیا فرمایا نشانیاں جنہاں واسطے رکھیاں نے وہ کہڑے بندے نے عقل والے؟ فرمایا عقل والے وہ نے جنہاں دا حرام ہاں میری یاد
ولی ویکھیا جائے نا تو خدا دی قسم کر کے سارے گناہ کافی ہو جاتے ہیں تو رب سونا یاد آ جاتا ہے اسے طرح رب سونا یاد آ جاتا ہے رب سونا یاد آ جاتا ہے کون یاد آتا ہے اسی واسطے سلطان العارفین نے گل کی تھی آخے تن میرا او چشیمہ ہوئے اے تن میرا او چشیمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھی نہ لجا ایک کھولا پہ ایک کجا اتنا ڈٹھیا اور مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجا مرشد دا او مرشد دیدار میں باہو سانو لکھ کروڑا ہزار قربان جاوا جا بندے غور فرما کرے بندے رب سونے دا ہر حال ذکر کرنے نے اللہ فرماتا ہے ہوئی عقل والے نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قربان جاوا نبی جنا آسمان و زمین دی تخلیق دے اندر اللہ آسمان و زمین دی خلق دے اندر اج اللہ فرماتا ہے تفکر جو کر لیندے نے عقل والے قربان جاوا اج غور فرمانا دیا بندے اس واسطے عقل والے صحابہ کرام نے عقل والے اللہ دے ولی نے جڑے ہر ویلے اپنے مولا دی یاد وچ رہے نے کرنا خدا دیا بندے ہوں اگے چلنا تیرے سامنے احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری کرنا جنی ذکر والے دی فضیلت ویکھ کنی ہے ذکر والے دی فضیلت ویکھ کنی ہے انہاں شرطاں دے نال جڑیاں میں دسیاں نے آ میرے سامنے جناب والا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث حجی مجموع الزوائد وچوں پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارے عملاں تو سونا وڈیا عمل تانوں دسنا وا سارے عملاں تو اللہ حجی تواڈے رب دے نزدیک اللہ طرفاں درجات جڑے نال بلند ہون زیادہ خیر لکم من عطاء الذهب والفضة فرمایا سونا چاندی رب دے راہ وچ خرچ کرنے نالوں بھی وڈا جناب نے فرمایا عمل تانوں دسنا وا خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فیضربون رقابکم وتضربون رقابهم ذکر اللہ فرمایا کملی والے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تانوں ایک عمل دسنا وا جڑا سارے عملاں تو اللہ دے فضل سارے عملاں تو اللہ دے فضل فرمایا تسی سونا چاندی میرے اللہ دے راہ وچ خرچ کرو اون دے تو بھی اللہ دے فضل اگر تسی دشمن دے مقابلے وچ جہاد کرو سر اوندا وار کے تہاڈا بھی وڈیا جاوے فرمایا اون دے تو بھی اللہ دے فضل عمل دسنا وا عرض کیتی کہ کملی والے کے نام فرمایا ذکر اللہ اللہ دا ذکر قربان جاوا جہاد جڑا کیتا جاندا جہاد اللہ دے ذکر نو بچاؤن واسطے کیتا جاندا کیونکہ کافر ذکر خدا دا دشمن ہے تے جہاد کرو تاکہ جڑے ذکر خدا دا دشمن نے انہاں نو مٹا دتا جاوے تے اللہ دا ذکر ہر پاسے قائم رہے تے تینوں پتہ ہے ایک ہوندا ذریعہ ایک ہوندا مقصود ہمیشہ اعلی ہوندا ہے معلوم ہویا جہاد نالوں بھی اچا عمل نبی پاک دی شرع دے چلنے تو بعد کی ہے اللہ دا ذکر غور فرما اللہ دیا بندے اللہ دا ذکر اگے چلنے جناب حدیث مبارکہ اور سن لے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تو پوچھا گیا حجی جناب یا رسول اللہ دسو آخری ویلا جدو میرے تے آوے اس حال وچ مینوں ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا تینوں اس حال وچ ہونا چاہیے تیری زبان مولا دے ذکر وچ تر ہوے یا رسول اللہ ادھر دیکھنا بندے من حاجر منکم من الليل ان يقابضه حضور نے فرمایا جڑا رات نو اٹھ نہیں سکدا مال دینے بخل کرنا ہے مال بھی اللہ دے رستے میں خرچ نہیں کر سکتا انہوں چاہیے وہ زیادہ تو زیادہ اللہ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر زیادہ کرے قربان جاوا نبی
تو ایمان تازہ کرتا رہے. ہاں جی غور نال سن تو جناب پتہ لگے کہ اصا اتنے آئے کرنے لیا تو کرن کی رہا تو کرنا سانو کی چاہیے. ہاں جی یہ تینوں زندگی کا جو اصلی مقصد ہے نا جی میں وہ کیا دسنا کہ زندگی کا مقصد اصل یہ ہوئی ہے کہ ساڈا لو لو اپنے مولا کی یاد بن جائے. لو لو اپنے مولا کی یاد بن جائے غفلت تو بچ جائیے. اس مولا نو جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا حدیث سامنے پہ حضور نے فرمایا جنہیں دیکھنا ہوئے میرا رتبہ اللہ کی بارگاہ وچ کنا ہے. غور نال ایک تمہیں کسمٹی دسنا پیا پرکھ دسنا جی خود مستفا کریم نے دسی جہد پتہ لگ جائے گا کہ تیرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ کن ہے. تو اتنے شیر ہے سوا شیر ہے دو شیر کنی شان رکھنا ہے. تیرا رتبہ رب کی بارگاہ کن ہے. رب دے حبیب فرماندے نے جن نے یہ ویکھنا ہوئے یہ پچھاننا ہوئے میرا رتبہ رب کی بارگاہ کن ہے. فرمایا وہ اپنے دل چھاتی مار لے تیرے دل کے اندر مولا کا رتبہ کن ہے. یہ ہر شہر تو پیچھے ہر شہر تو پیچھے تو رب نو رکھنا ہے. پھر سمجھ لے مولا بھی تینوں ہر شہر تو پیچھے رکھا ہوئے گا. جی تم ویکھنا چاہنا جی تیرے دل کے اندر جناب ہے ہر شہر تو پہلا رب نو ویکھنا ہے. ہاں جی تیری اپنے گھر والوں تو بعد گھر والوں بعد پہلے رب کی گل کرنا ہے. گھر والوں کی عبادت کرنا ہے. پہلے رب کے حکم نو وینا رب کے دین نو وینا رب سونے کی گل وینا قدم قدم تے وہی گل ویکھنا ہے. ہاں جی جی یہ رتبہ تیرے دل کے اندر ہوے گا رب سونے کے نزدیک بھی تیرا رتبہ اوے ہوے گا. کیونکہ قدر دی قدر ہے. خدا دی قسم قدر دی قدر جی بلی ہو جی مولا سونے کی بارگاہ رتبہ اپنا ویچنا ہوے تو پھر دل چھاتی مار لیے کہ سارے دل رب سونے کا کی مقام ہے. جی رب کا مقام روپیے برابر بھی نہ ہوے دل کے اندر تو سمجھ لو پھر ساری قدر بھی رب کی بارگاہ ٹکے برابر کو نہیں ہو. گل سمجھ آئی کہ نہیں. تو جی ہوگا میاں شیر ربانی مانگو جب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے پتر دیتا ہے پتر دیتا ہے آپ قربان جانا پتر دیتا اللہ نے دیتا اپنی گود کے اندر لے کے کھلو گے مولا کریم جی میرا پتر تیرے نبی دی شرح دے چلنے والا ہوے گا یہ زندہ رکھ لے جی نہیں چلے گا یہ موت دے دے مینو یہو جہاں بیٹا نہیں چاہیے جس بیٹے دے نال میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ مینو شرمندگی ہوے جڑا قیامت والے دن میری شرمندگی دا سبب بن جائے. رب العالمین نبی دا فرنا فرمان پتر مینو نہیں چاہیے. خدا دی قسم اسے جناب انہاں لفظاں دے نال ہی پتر نے گود اندر جان دے دیتی ہے. حضرت میاں صاحب نے دفنا دیتا ہے. جی آپ نے دل کے اندر رب دی قدر پتر نالوں زیادہ سی جدوں بھی کوئی گیا ہے حاجت مند میاں صاحب نو دعا نہیں مننی پئی مولا ہی پھر انیاں قدر رکھیاں نے. آپ فرماندے سن بیلیا جا اللہ رحم کر دے گا. ایک جو گیا نا یا رسول اللہ یا نبی یا فرمان لیا بندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی گل کر رہے ہیں. جناب کی قدر رکھی ہے رب سونے انہوں کی قدر کی. حضرت بابا فرید فرما نے 50 سال رب نے جو مینو آخیا میں وہ کیتا ہے. 50 سالوں تو بعد جو میں آخیا رب نے وہی کیتا ہے. قدر دی قدر کیتی ہے قربان جاوا. اور فرما میں پیا کرنا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا علیک بتقوی بتقوی اللہ مستطاع. فرمایا جن نے ہو سکے تقوی رکھ اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر. اگے فرمایا بل قول اللہ عند کل حجر وشجر. فرمایا رب دا ذکر کر ہر پتھر دے کول ہر درخت دے کول تاکہ اچھا تھا پتھر تے درخت تیرے ذکر دے گواہ بن جان. گواہ بن جان کے امن والے دیارے تیرے واسطے گواہی پیش کر. ہجی آخر مولا کریم ہر جب ساڈے نال گزرنا سی تیرے ذکر کیتا سی تھا دی ہر شے تیری گواہی پیش کرے تیری ذکر دی گواہی پیش کرے. اور فرما اللہ دے بندیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اگلے جناب والا ایک اور حدیث حضور سرکار نے کمال دی گل کیتی ہے. کمال دی گل کیتی ہے سبحان اللہ. عاشقاں والی گل آ گئی. عاشقاں والی گل آ گئی. فرمایا حضور نے اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون. حضور نے فرمایا رب دا بہتا بہتا ذکر کرو لوگی ویکھن تے آکھن پاگل پیا جاندا ہے. خدا دی قسم کر گیا ادھر ویکھنا دے بندے کیسی پیاری گل مصطفیٰ کریم نے کیتی ہے. حضور فرماندے نے رب نو اتنا یاد کرو لوگی آخر پاگل ہے یہ دیوانہ تے مجنوں پیا جاندا ہے. پھر تو الحمدللہ آکھی جا. ہجی کیوں اس واسطے کہ جناب والا اے ذکر خدا دی انتہا دسی ہے کہ ذاکر دا بند لوگی آخر پاگل ہے. کیا آخر پاگل ہے. وہ کوئی بڈی دے پیچھے کوئی منڈے دے کوئی گڈی کوئی کسی شہر کے پیچھے پاگل کو آتا پیا ہے جناب جی. پر انہوں جناب وہ پاگل کھوانا جہاں ایب نہیں پیا لگتا وہ اپنی ڈنڈی تو نہیں پیا ہٹتا تو خدا دیا بندہ اس پک ڈنڈی سے لڑائی پہ جانا ہے. تو پھر سمجھ لے اس وحدہ الا شریک کے پیچھے جی پاگل بندے آخر آئے آئے تو تینوں پتا ہونا چاہیے یہ وہی پاگل نے جنہ دی پاگل پنی دی چوکھٹ دے اتنے لکھاں اکلاں سجدہ ریز ہو جاتی
وہ پاگل نے جنہ دے جنون دے کے جنہ دے جنون دے کے لکھا اکا سجدہ ہو جان یہ پاگل پاگل نہ سمجھی یہو جہ پاگل تو سارا زمانہ ہی ہو جائے کی خیال ہے خدا دی قسم ان کا پاگل تو سارا زمانہ ہی ہو جائے جی پر ان کے پاگل جہاں نا وہ عام نہیں ہو یاد رکھنا اقبال کہتے ہیں ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نیام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ سال نہیں اقبال آدھے محبت عام نہیں ہو سکتی عاشق تیر نہیں ہو سکتے سونے کیوں فرمایا اس واسطے گل سمجھ رہا اس واسطے کہ محبت زمانے دے نال جڑتی ہے موافقت نہیں کرتی عاشق ہمیشہ زمانے تو بکری چال چلتا ہے تے دنیا جیڑی وہ زمانے دے نال نال چلتی ہے عاشق زمانے دے خلاف خلاف چلتا ہے وہ کیویں حضرت اویس کرنی دا ذکر سنایا سی نا جدو نبی پاک نے اویس کرنی دی نشانی حضرت عمر بن خطاب نے اویس کرنی دی نشانی کرن دے لوگوں تو پوچھی تو یار ان کی نشانی تے دسو کی ہے آخر ان کی نشانی ہے جب لوگ ہستے ہیں وہ روندا ہوتا ہے تو جب لوگ روندے ہیں وہ ہسدا پہ ہوتا ہے پتا وجہ کی ہے وجہ ہے لوگ وہ ہستے ہیں جب دنیا آئے تو دکھ ادو کرتے ہیں جب دنیا جائے تو عاشق جہاں ہوتا ہے نا وہ دنیا آئے تو دکھ کرتا ہے وہ غم ہو جاتا ہے وہ ہسدا اس بار اس ویلے جس وقت اس عاشق تو دنیا چلی جائے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گائے عشق عشق کی چال بکری خدا کی قسم کر کے آنا ہاں جی یہ اللہ وہ بزرگ فرماندے نے وے جدو بچہ آتا ہے نا بچہ آتا ہے اس لیے جمدیا رو رہا ہوں روندا کہ نہیں پر زمانہ ہسدا ہوں بچہ آنے والا روندا ہے زمانہ کیوں روندا ہے اس واسطے میں وہ روح دے جہان تو ایک سوڑے جہان پھس گیا جدو سوڑے جہان پھسے وہ جہان چاہتا روندے پیا جدو دنیا تو جانا ہے اس لیے دنیا رو رہی ہوتی ہے دنیا غوث پاک فرماندے نے غوث پاک میاں میاں غوث یارویں والا پیر فرماندا ہے کہ بیلیا تو آیا سے دنیا ہسدی سی تو روندا سے ہن انج جا دنیا روندی ہوئے تو ہسدا ہوئے نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگاید تبسم بلبے اوست اقبال فرماندے نے تینوں مومن دی نشانی دسا جدو موت آئے گی لباں دے مسکراہٹ ہوے گی مومن دی نشانی ہے متھے تے پسینہ آئے گا موت منہ تے مسکراہٹ ہوے گی سمجھ لو یہ یار نو راضی کر کے جا رہا ہے یہ سونے نو راضی کر کے پہ جانا جی اللہ دیا بندے غور فرما مر پیا کرنا میرے کملی والے محبوب نے فرما اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون لوگ پاگل پاگل آخر تو آہو آخو آخ بلے شاہ فرماندے نے بولے عاشق ہوئے رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ اور لوگ پاگل پاگل آخ تو آخو آخو آخ جی رب دا ایک حبیب فرماندا ہے اور مولا نو انج یاد کر جو فیکٹری وچ لگا ہے تے آخر نال دے اے تے چلنا ہی ہو گیا ہے جے دکان تے بیٹھا ہے آخر چلنا ہی ہو گیا ہے جے گھر بیٹھا ہے آخر چلنا ہی ہو گیا ہے تے جدوں تو چلا ہو گیا ہے اس لیے تیرے نال اللہ ہو گیا ہے بغیر نہیں گل بن اگے چل جائے آپ جی تیرے واسطے ہوں ذکر دی محفل اصل بھی لائے بیٹھے وہ ذکر دی فضیلت سی ہوں ذکر دی محفل دی فضیلت دسنا کہ ذکر دی محفل چاہنا کی مقام رکھ دے اے ہوں غور کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا یقول اللہ عز وجل یوم القیامت سیعلم اہل الجمع من اہل القرم اللہ فرماؤں ہے قیامت والے دہاڑ ہی پتہ لگ جائے گا کرم والے کہڑے نے کرم والے کہڑے نے کریم لوگ کہڑے نے عرض کی گئی یا رسول اللہ اہل کرم کون نے فرمایا اہل کرم مسجدوں کے اندر ذکر والیاں محفل کہڑی محفل
ذکر والیاں محفل پر شرط ہوئی جی پیچھے یاد رکھنا. ہاں شرط ہوئی کیونکہ جی رب رسول دے فرائض واجبات چھڈ کے حرام خوری کر کے پھر ذکر نو شروع ہوا ہوئے تو وہ محفل جڑی ہوئے تو پھر سپیکر بھی چلایا ہوئے تو لوگوں کے کان بھی پاڑی جان جی تو پھر جناب اپنے آپ کو اثر کو نہیں پہ اصل تو یہو جہاں ذکر نہیں ذکر شرطاں نال ہوئے تو خدا دی قسم خدا دے حبیب فرماندے نے مجلساں ذکر والیاں قیامت والے دن یہ ہوئی مجلساں ذکر والیاں دے بندے جدوں کٹھے ہون گے نا اللہ فرماوے گا میرے کرم والے ویکھنا وا تے وہ لگے جاندے اور سامنے جاندے ادھر ویکھ جناب جی غور فرما اگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ دے کئی یہو جہے فرشتے نے جڑے زمین دے اوپر رب سونا فرماوندا جہاں زمین والے ویکھو کتنے بھی میرے ذکر والے میرے ذکر دے اندر مصروف نے فرشتے آ جاندے نے ذکر والیاں محفلاں تلاش کرتے رہندے اللہ دے ذکر والے محفلاں تلاش کرتے رہندے نے جدوں جناب جی ایک محفل دے اوپر آن کے کھلوندے نے عرض کرتے ہیں مولا کہ جناب والا ایک فرشتہ اوتے جاندا ہے اپنا مقام جڑا رب نے اون دے واسطے متعین کیتا ہوندا ہے ورنہ رب دے اوتے نہیں فرشتے دا مقام اللہ نے معین کیتا ہوندا ہے کہ ایتھے آن کے تو بول نہیں وہ فرشتہ اوتھے جاندا جدوں پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا مولا کریم اساں جا کے ایک محفل ویکھیے ہاں جی تو بہتر جاننا ہے مگر اساں محفل ویکھیے جڑی تیری حمد پہ کردی سی تیری جناب تسبیح پہ کردی سی تیرا ذکر دے اندر مصروف سن رب فرماندا ہے فرشتے دسو وہ جناب انہاں کی کردے سن یا مولا وہ ذکر کردے سن اور نال جنت دا سوال کردے سن پے نال دوزخ تو پناہ منگدے سن پے اے مولا کریم اے مولا کریم رب سونا سوال کردا ہے فرشتو دسو انہاں نے میری جہنم نو ویکھیا جنت نو ویکھیا یا مولا انہاں نہیں ویکھیا فرمایا فرشتو جے ویکھیا ہوے مڑ کے حال ہوے انہاں دا عرض کردے نے مولا کریم جے ویکھ لین پھر جنت دے ہور امیدوار بن جان پھر ڈر خوف جہنم دا اور زیادہ ہو جاوے رب فرماوندا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے نو بخش چھڈیا ہوئے چل نبی پاک صلی اللہ تعالی اگے حدیث کے اندر وضاحت پوری ذکر کیویں نہ کرتے پا ذکر کیویں نہ کرتے حدیث کے اندر پوری وضاحت آ گئی سنا دے حدیث ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون خلق الذکر فرمایا اللہ دے زمین دے اندر چلدے پھردے فرشتے نے جڑے ذکر دی محفل لبدے رہندے نے فاذا اتوا علیہم جدو آ جان حفوا علیہم جدو آوندے نے فرشتے آن گئے محفل دے اوتے رحمت دیاں چادراں تان چھڑے چادر رحمت دیاں تان کے ثم بعثوا رائدہ من السماء الى رب العزت پھر اپنے قاصد نو بھیج دے فیقولون ربنا آتینا علی عباد من عبادک اے مولا کریم اسا ایک محفل ویکھی ہے تیرے بندیاں دی تیرے بندیاں دی ایک محفل ویکھی ہے مولا کریم یعلمون آلاءک تیریاں نعمتاں دی عظمت و شان بیان کر رہے سن جنت والیاں نعمتاں دی عظمت و شان بیان کر رہے سن ویتلون کتابک تیرے قرآن دی تلاوت کر رہے سن مسئلے مسائل تے علم دے مسائل بیان ہو رہے سن حلال حرام دے مسئلے بیان ہو رہے سن نبی پاک دی شرع دیاں گلاں ہو رہی سن ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مولا کریم تیرے نبی محمد پاک دے اوتے درود پڑھ رہے سن ادھر ویکھو سنیا الحمدللہ شادی محفل ہو جی اللہ دا ذکر ہوتا ہے درود مصطفیٰ بھی ہوتا ہے ساری گل شروع بھی حضور دے ذات تے درود تو ہوتی ہے تے اخیر بھی حضور دے درود تے ہوتی ہے اس واسطے اصل آخر دے اندر کھڑو کے تے پھر جناب درود و سلام دا نظرانہ ہاں جی ہر زبان پیش کرنے ہیں کیوں اس واسطے کہ سانو پتا ہے ساڈا کملی والا محبوب ساریاں بولیاں ہی سمجھتا ہے ہاں جی ساڈا سونا ساریا بولیاں سمجھتا ہے اصل دیوبندی تے نہیں نا بھی جہے آخر بھی نبی پاک نو اردو ادو آئی ہے جب دیوبند نال حضور دا تعلق ہوا نعوذ باللہ ہے جی وہ بےمانے آتے ہیں بھی جدوں دا حضور ایسا خواب ویکھیا تے نبی پاک اردو پہ بولتے سن تے پوچھا سونے اردو کتوں آ گئی ہے اردو مینوں ادو دی آئی ہے جدوں دیوبند نال تعلق ہوا پھر جدوں بےمانو اور نبی پاک سرکار ساری خدائی دیاں بولیاں جانتے ہیں اس واسطے اسی آنے آقا جندے بوہے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جندے بوہے تے غلام دیا آقا جندے بوہے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جندے بوہے تے مزہ نہیں آیا گونج پہ جایا آقا جندے بوہے تے غلام دیا آقا جے دے بوہے تے غلام دیا ٹولیاں غلام دیا ٹولیاں ایکو سنن والا ہے ہزاراں دیا بولیاں
سنن والا ہزاراں دیاں قربان جاوا میرے نبی وال نے فرمایا فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا او تیری حمد و ثنا صفتاں کردے سن نال تیرے نبی دے درود بھی پڑھدے سن درود بھی ایتھے یا قربان جاوا پیر سید حضور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال مناظرہ ہو گیا جہاز حج شریف تے جاندے ہاں ایک بابڑے دا آپ سرکار نو کہنے لگا تسی اٹھ کے درود شریف کیوں پہ پڑھ دو یہ تو بدعت ہے آپ نے فرمایا یہ دس رب دے حبیب دا درود رب دا ذکر ہے کہ نہیں کہنے لگا ہاں رب دا ہی ذکر فرمایا پھر یہ دس رب قرآن فرماندا ہے کہ میرے بندے عقل والے وہ نے جڑے ذکر کرتے ہیں میرا کھڑو کے بھی بہ کے بھی سو کے بھی فرمایا الحمدللہ سنی کھلو کے بھی مستفا تے درود پڑھتا ہے سو کے بھی پڑھتا ہے سوندیا اٹھدیا بھی پڑھتا ہے سنی دا مذہب میں سو جاؤں یا مستفا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مستفا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اور ٹیوی ویکھدے نہ سو جی مرے گا ایویں اٹھے گا جی ساز کھڑکاندیا مرے گا قیامت نو جدو قبر چٹنا ہی ساز بجاؤندیا ہی رب دی بارگاہ وچ جانے جس حال چ مرے گا جی فلم ویکھنا پھر ٹی وی اگے ہونا ہی تو پیچھے پیچھے ہونا رب دی بارگاہ وچ لعنت دا توق لے کے جاویں گا رب دی بارگاہ وچ انج پیش ہونا چاہنا ہے ادھروں پیشی ہوے ادھروں رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب دے محبوب تے درود و سلام دیاں ڈالیاں ہون صاحب کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو محمد گونج پہ جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا ترمذی شمائل کی گل پہ پیش کرنا میرے نبی پاک دا غلام ہے جہاں نام زاہد بن حرام حضور دا صحابی قربان جاوا نبی پاک کو فرماندے سن ہذا بادیتنا فرمایا ساڈا دیہات ہے یہ ساڈا پنڈ ہے آپ نے اپنے یار نو آخیا ساڈا پنڈ ہے وہ کیویں دا یار سی انہیں پنڈ والیاں چیزاں نبی پاک دی بارگاہ وچ نذرانے واسطے پیش کرنیاں کدی ترکاریاں لے آنیاں کدی پھل فروٹ لے آنے ان دیاں چیزاں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کرنیاں قربان جاوا تے نبی پاک نو انہاں نال پیار کیونکہ پیار دا پیار ہے میں اج ہی حضور سرکار دی گل پڑھ رہا سا ایک بی بی گناہگار دی فوت ہو گئی رب سونے نے انہوں قبر وچ بخش دتا پوچھیا نہیں پوچھا گیا خواب دے اندر بیوی نے پوچھا تینوں تیرے نال کی بنیا عرض کرن لگی مینوں رب نے بخش دتا ہے کیڑی وجہ نال بخشیا کہ میں دنیا وچ ہوئی تمنا رکھدی سا مینوں کاش کملی والے محبوب دی دید ہو جاندی کاش کہ مینوں کملی والے دی دید ہو جاندی رب نے مینوں آکھیا جڑا ساڈے حبیب دی دید دا طلبگار رہندا ہوے اساں اونوں ایتھے ذلیل نہیں کردے اساں ایتھے اونوں ذلیل نہیں کردے قربان جاواں غور فرما سد کے جاواں حضور دے یار تو حضور دا یار جناب بازار دے اندر سودا لے رہا
اسے بازار مدینے دے اندر چلے گئے. مدینے دی گلی دے اندر حضور سرکار تشریف لے گئے. ویکھیا اپنے یار نو سودا پہ لیندا ہے. سرکار نے پچھوں جا کے ڈول دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ چھڈے. اکھاں مبارک دے ہاتھ رکھ چھڈے. اکھاں دے ہاتھ رکھ کے تے حضور سرکار نے جناب چک لیا اپنے سینے مبارک دے. چک کے فرماؤندے نے بج کون ہے اپنے یاراں نال سرکار ان دا جناب جی ان دا مدح بھی فرما لیندے سن. ان دی دل لگی بھی حضور کر لیندے سن کیونکہ سرکار رحمت للعالمین نے قربان جانا سرکار دی دل لگی بھی رحمت بن جاندی ہے. سرکار چک کے جناب توجہ فرما جدوں پوچھا کون ہے دس میں کون دس میں کون تے سرکار دے ہاتھ مبارک صحابہ فرماؤندے دنیا دی کوئی شے دی نرم نہیں سی جنہ کملی والے دے ہاتھ نرم سن. کہ حضور اپنا کام اپنے ہاتھی کرتے سن. ہاں جی لکڑاں بھی کٹھیاں کر کے لیا سن. جتی مبارک بھی آپ گنڈتے ہوں سن. اپنے کام گھر دے بھی آپ کر لیں ہوں سن. مگر صدقے جاواں رب دے حبیب دے ہاتھاں مبارک تو جناب ریشم دی کوئی شاید دے ہاتھاں مبارک دے نال نہیں رل سکتی. جدو ہاتھاں مبارک دے ٹھنڈے ٹھنڈے یہ دلہ والے ہاتھ لگے حضور دا صحابی جان کے ڈر وٹ گئے. جنوں آدھے وہ بھی من مچلا بن گیا. وہ بھی تو خوش وہ تو پیا اندروں چھالا مارے بھائی ہائے یہ سونا اکھاں دے ہاتھ رکھے. وہ ہاتھ رکھے جڑا قطادہ دی اکھ دے رکھے تے اکھ نکلی ہوئی ہے جی واپس آ رہے ٹٹی رب والی اکھ نال بھی تیز ہو جائے. ہائے ہائے عرض کردا سونے یہ کون تے سرکار نے نا سینہ مبارک تے چک لیا تے چک کے فرماندے نے وہ کوئی ہے اینو خریدن والا کوئی ہے اینو خریدن والا. تے ہن تینوں پتہ محبوب سودا ویچن والا معشوق سودا ویچن والا تے عاشق پیا وکدا. تے ہن تو یہ دس مدینے دے بازار وچ کیڑا دکاندار سی جڑا نس کے خریدار نہ بنیا ہوئے. بلکہ میرا ذوق پیار نہیں دیا میں گل کر چڑنا میں دکاندار کتنے جب سونے نے آخیا ہونا نا ہے کوئی خریدار رب نے آخیا ہونا محبوب میں خریدار. حضرت ظاہر بن حرام دی لون ہوئے ہوئی بول دی ہونی ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار وصلون علی نبی کا. اے مولا کریمہ محفل جڑی بیٹھی ہے تیرا بھی ذکر کر دیے تیرے نبی تے درود بھی. معلوم ہوا اللہ کے فرشتے جس محفل پہ آتے ہیں وہ سنیاں دی ہوتی ہے وہابیاں دی نہیں. کیونکہ وہابی تے آندا ہے نبی دے درود نہ پڑھو درود تو روکدا ہے اس پاسے آن ہی نہیں دیندا. یہ تے سنی ہے جڑا تسبیحاں تو تسبیحیں کڈی آندا ہے. یا رسول اللہ اے سن ادھر کھلا دے بندے آ یصلون علی نبی کا محمد ویسالونک لآخرۃ و دنیاہم. اے مولا اپنی آخرت دے دنیا دے واسطے سوال تیرے کول کردے سن پے. آخرت واسطے بھی دنیا واسطے بھی. دنیا میں کروڑا روپے نہیں رحمت تیری منگن دے سن. مولا رحمت والا رزق دے کسے دی محتاجی نہ دے. اے مولا کریم اپنے در دا محتاج رکھی. اے مولا سکھ چین دی زندگی دے. اے مولا دشمناں دے فتنیاں تو بچاویں دشمناں دے فتنیاں تو بچاویں. اپنی دنیا واسطے بھی سوال کردے سن آخرت واسطے بھی سوال کردے سن. اللہ سونا فرماوندا ہے غشوہم رحمتی. اے فرشتوں میری رحمت نال ڈھک لو میری رحمت نال ڈھک لو. ایک عرض کرتے ہیں مولا کریم ان فیہم فلانا انہاں وچ تے ایک ایسا بندہ بھی خطا کار بیٹھا ہے جڑا اس مقصد واسطے نہیں آیا. رب فرماوندا ہے انہوں بھی وچ رکھ لو.
مولا کریمہ کیوں فرمایا اس واسطے ایک قوم ہی ایسی ہے انہاں دے نال بہن والا بد وقت رہندا ہی نہیں بد نصیب رہندا ہی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دے بندے ہاں جی سونی محفل ہوے نبی پاک سے اس طرح مخلصین دی محفل ہوے ہاں جی جناب اللہ سونا انعام تقسیم کر دے اور فرما ہن جناب والا میں تیرے سامنے نبی پاک سرکار دی ایک اور حدیث دس دیا حضور فرماندے نے قیامت والے دہاڑے اللہ دے عرش دے سجے پاسے سجے پاس قیامت والے دہاڑے یہو جہ لوگ کھلو گے جنہ تے نبی رسولاں ویخ ویخ کے رشک کرنا ہے نبی رسول آخر گے واہ بھائی واہ 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 وے کیسے خوش نصیب بندے یعنی نبی امت دے انہاں بندیاں دے رشک پہ کرن گے تے بلے بلے تے آفرین کرن گے تے رب دے محبوب نے دسیا غور کرنا تو خوش نصیب ہے کہڑے نے پوچھا گیا کملی والے کہڑے نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ فرمایا وہ خوش نصیب نے جڑے اللہ دے دین دی خاطر رب دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کرتے ہیں اچھا گل سنو میری نبی پاک نے فرمایا من قبائل شتا مختلف قبیلے برادریاں دے کوئی راجپوت ہے کوئی ارائی ہے کوئی کتوں دا ہے کوئی کتوں دا ہے مختلف برادریاں دے نے پر اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کرتے ہیں اللہ دے دین دی خاطر جدوں ملتے ہیں دین واسطے ملتے ہیں رب رسول دے پیار دی کوئی گل ایک دوجے تو سنتے ہیں جدوں جدا ہوندے نے پھر بھی رب رسول دے دین واسطے جدا ہوندے نے انہاں دا آنا بھی دین واسطے جانا بھی دین واسطے من قبائل شتا و بلاد شتا مختلف شہروں میں کوئی اکاڑے آیا کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا اے مولا کریم یذکرون علی ذکر اللہ یذکرونہ اکٹھے ہوئے ذکر خدا دی ملیا ایڈی وڈی فضیلت یہ ہوں اپنے دل میں چاتی مار کے وے کدے لے آیا دین واسطے آیا اللہ نو راضی کرنا ہے ہاں جی کوئی ہور مقصد تو نہیں جوتی چکن تو نہیں ہے دھیان کریں ذرا کوئی آدھے نے سر سننے والا وہ کوئی نہیں جی سر سننے والے دل نو رب واسطے نہیں ہے سر واسطے آئے دین سنن دین واسطے خالص اللہ دی رضا لے ان کی پھر نشانی ہے جب اللہ دی رضا واسطے آئے گا نا وہ نشانی ہے جب اٹھے گا پھر جائے گا تو جو دین سن کے جائے گا اندر عمل کرے گا یہ نہیں پھر جانے پھر بھی داری منائی جائے تو پھر آ کے میں اللہ واسطے ایسا نہیں کسی اور مقصد آتا ہے گل سمجھا کر آخر ایڈا بڑا مقام ہے بھی اللہ کے عرش کے نال تھان پہ ملتی تو نبی کھلو کے بلے بلے پہن دے تھوڑی گل ہے ایڈا مقام ہے میں چڑھا تو نہیں لگ جاتا میں سمجھے چوک تک کیا نہیں ہاں المتحابون فی اللہ من القبائل شتا مختلف برادریاں دے مختلف شہراں دے پر محبت اللہ دے واسطے ایک دوجے دے نال یہو جا خوش نصیب قربان جاوا جاتا میں انہاں ذکر اللہ یذکرونہ قربان جاوا اللہ دے بندے غور فرما جناب والا ہن تیرے سامنے ہن جناب والا تیرے سامنے میں جناب ایسی حدیث ذکر کر دیا انہاں تھاواں دی فضیلت انہاں تھاواں دے بارے جس تھاں تے بیٹھ کے اللہ نو یاد کیتا جائے مجلس تو علاوہ اس تھان کی گل کرا جس تھان سے بہ کے رب نو یاد کیتا جائے اس تھان کی کتنی وڈی شان بن جاتی ادھر دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بقعۃ یذکر اللہ علیہا بصلاۃ عابد الا استبشرت بذلک الى منتہا فرمایا جب زمین دے کسے ٹکڑے دے بہ کے اللہ سونے دا خالص ذکر کیتا جاوے اپنی آخرت نو یاد کیتا جاوے اپنے دین نو یاد کیتا جاوے نبی پاک فرماؤندے نے ساری روئے زمین خوش ہو جاتی ہے ساری روئے زمین خوش ہو جاتی استبشرت بذلک الى منتہا وفخرت علی ما حولها من البقاع پھر جناب وہ آس پاس جیڑی تھا ہوندی ہے نا فرمایا پھر وہ فخر کر دی وہ زمین باقی زمین اگے فخر کر دی ہے نہیں ویکھ تو محروم پئی ہے اپنے مولا دی یاد تو میں وہ خوش نصیب ہاں کہ میرے تے اللہ دے بندے بہ کے رب دا ذکر پہ کر دے پوری تھان دے اوتے گناہ کیتا جائے تھان دے اوتے فلم لکھی جائے بدکاری کیتی جائے جوا کھیڈیا جائے شراب پیتی جائے وہ تھان لعنت پاؤندی ہے خوش ہو جاتی پھر دعا کر پہاڑ خوش ہو جاتے ہیں مولا سونے کا ذکر سن گئے
تو بعد فضیلت والا ذکر کہڑا لا الہ آیا ذرا لا کھا ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ پہلا سن لے ان نہیں پہلا سمجھ لے کیونکہ مانے سمجھن تو بغیر ذکر فائدہ نہیں کرتا لا الہ الا اللہ بزرگ فرماؤں نے یہ مانا ظاہری آتا ہے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں مگر فرماؤں نے جدو لا الہ کا ذکر کرے جدو آخے لا الہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی مقصود نہیں جدو یہ لفظ آخے اس لیے دل وچوں غیر کٹ دے نفی جو کیا کرنا نفی کر دے سونے تو ہی جدو آخے نا الا اللہ یہ ضرب لگے تو پھر دل ایک مولا نو سمایا جائے ان دا ذکر ہوئے سمجھ آئے کہ نہیں تو پھر لو لو دے وچوں مڑکا نکلے خدا دی قسم پھر فضیلت ہوئے جی بیان تو باہر ہے شرط پہلے دس چکیا ہاں مت ادھر جیب میں ہاتھ مار کے پیسے کھا لو تو پھر لا الہ الا اللہ یہ نہیں گل تو ملے ہاں جیب اپنی جی ہاتھ رہے پھر ضرب لا الہ لگے میری گل سمجھے کہ سمجھے ہاں جی آخے کلمے دی کل او تدا پئی جدی کلمے دل نو او پھڑیا خبر نہ کائی بے دردانو خبر نہ کائی اتے درد مندا گل مڑیا کفر اسلام دا او سانو پتا چلیا کفر اسلام دا کفر اسلام دا اور سانو پتا چلیا جد بن جگر وچی وڑیا میں قربان او تنا تو باہو جنہ کلمہ صحیح کر پڑیا کلمہ دل نو پھڑے تے گل بن گئی خدا دی قسم یہ دل نو جنہ چر نہ پھڑے یہ گل نہ کی اس دل نو جدے کلمہ پھڑ لینا نا خدا دی قسم کر کے آنا وہ پھر مالک دے حکم دا اشارہ ہی ایویں لینا اشارہ لیا نہیں تو کام سیدھے کیتے یہ نہ کہ پھر کھوتے واگ اڑیا ہی رہتا دل نو پھڑیا نہیں تو کھوتا سیدھا ہو جائے کھوتا بندہ ہی بنتا وہ جی گل مشہور ہے ہاں تھی یہ سمجھ بیٹھے ہو گل مشہور ہے جناب نا بندہ مولوی صاحب پڑھا رہے سن بچوں انہیں آخیا ہے نام مراد دو تھی کھوتے سو میں تمہیں بندہ پڑھا جٹ سنتا سا انہیں آخیا واہ واہ مولوی صاحب لا دی کیوں نہ ہوئے کھوتے بندہ بنا دے انہیں کھوتا پڑیا مولوی صاحب کے حوالے کر دے گل غور نال سننا ہسنا درا گل غور نال انہیں کھوتا پڑیا بعد مول صاحب تیری مہربانی یہ کھوتا بنا دے میں کلا باہر شکر شکر بھی دینا پہنتا ہے ڈیرے سے بندہ کو نہیں ہوتا تاری مہربانی کھوتے بنا مول صاحب سمجھ لیا بھی یہ جٹ بھی چڑھ گئی تو میں تو نہیں جانتا تھا سچ کچھ سمجھ لیا خیر انہیں آخیا فلانے دن آئی لا گیا فلانے دن پہنچ گئے ہاں جی کتنے جی مولوی صاحب سے آخیا مسالہ انہیں بہت لگ گیا وہ کھانے بیٹھا مسالہ بہت لگ گیا ٹھنڈا بن گیا وہ کھانے بیٹھا ہونا ٹھیک انہیں پٹھے بڑھے پٹھے مٹ لے کے کھانے چلا گیا سردار صاحب بیٹھے وہ بیٹھے سردار دیکھے بھی یہ کی بنے مینو پتا دن مسالہ چوکھا لگ گیا تو کرسی سے لے گیا میں تھی ان کا مسالہ کرنے بیٹھے میں ان کے کھوتے بندے نہیں بنا گل سمجھ آئی کہ نہیں
بارہ یہ کلمہ شریف مبارک رات سن ذکر کرو مولا کا. میں 10 کا وعدہ کیا بڑا نا میں پریشان ہو کے ستا سا. جی جی حالات قوم سے بگڑتے جاتے انہیں سانو پریشانی لگی. کئی بندے ہوتے ہیں جنہوں اپنی فکر نہیں ہوتی, کئی ہوتے ہیں جنہوں چوگے کی نہیں ہوتی, کئی ہوتے ہیں جنہوں اپنی نہیں ہوتی, چوگے کی بھی ہوتی, محلے کی بھی ہوتی, شہر کی بھی ہوتی, ملک کی بھی ہوتی, حضور کی ساری عمر کی بھی ہوتی. تو فقیر کا حال ہوے کہ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب, سارے جہاں کا درد ہمارے جگہ میں ہے. یہ اللہ نے سارا درد چک کے سانو دے چکا کہ جتنے بھی کوئی دکھ ہونا تو اصل تڑپنا کہ تھی میں تڑپتا تڑپتا گل پا جانا نہیں ملتا کسی گورنمنٹ کو نہیں ملتا. وہ ساڈا ایک غیرت درد کے اندر کم ہے, کی کرنا وہ اظہار پھر اسے نہیں ہونا. حضور کی امت کا جڑا بندہ درد رکھے نا خدا کی قسم کر کے آنا نبی پاک کی بارگاہ میں سارے نالوں کو قریب ہونا ہے. کیونکہ حضور کی امت بڑی پیاری, بڑی ہی پیاری. جہاں حضور کی امت کا درد رکھتا ہے نبی پاک کو بڑا ہی پیار. اس واسطے بے فکر نہ کرو. ایسا دنیا سے سرمایہ دار طبقہ جڑا ہے وہ ہرس عیاشی پا کے بے فکرا ہو گیا. وہ دشمن تو بے فکر ہے, خدا رسول تو بے فکر. غریب طبقہ مزدوروں کا دوجا طبقہ, کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں 2 طبقے ہو جاتے ہیں, ایک امیر تھا ایک غریب تھا. تو غریب تھا جڑا طبقہ بیچارہ وہ انہوں کی حالت ہے وہ فکر نہ دشمن دی نہ خدا رسول دی. وہ ایک کوئی الجھ پی گیا ہے کدے ٹکر کی فکر, انہوں دن ب دن ادھر لا دے. وہ نہ خدا جوگا ہے نہ رسول جوگا ہے نہ دشمن دے خلاف سوچن جوگا ہے. دشمن ایڈا لانتی ہے, انہوں 24 گھنٹے سوچ پڑی. وہ آتا یہاں وڈنا ٹکرا مارنا کیوں. اج میرے کو پولیس والے آئے ہیں, میں انہوں نے بتایا میں کیا صاف لکھا ہے امریکہ آتا ہے دہشت گرد مسلمان کوئی ہے, لہٰذا جتنے مسلمان ایک بچے گا میں انہیں چیر نہیں آرام نال رہنا, میں لڑتا ہی رہنا ایک جنہ چر رہے. ہوں تصا تو سمجھ میں اخبار کھول پیا, انہیں آخیا یہ نہیں آخیا بھی مولوی دہشت گرد, اخبار کھول پیا انہیں آخیا مسلمان دہشت گرد. بس اسی واسطے انہوں نے جن ممالک کے خلاف جنگ شروع کی ہے, فہرست پیش کی ہے, سارے مسلمانوں نے ایک آسان ملک نہیں. یا وہ قرآن کا دشمن ہے یا نبی پاک کا دشمن ہے یا وہ تا دشمن ہے ایسا گندا کمینا کہ انہوں کی گہرائی تک تھی 7 بار جم کے آؤ تو نہیں پہنچ سکتے. یہ صرف مرد فقیر کا کام, رب دا قرآن والے دا کم ہے. اس واسطے اپنی فکر رکھ, اج مقبول رات بارگاہ خدا دعا کر ایمان والوں واسطے تے بد دعا کر نبی پاک دے دشمن واسطے. اگلے دن اخبار آیا کہ گورنمنٹ نے کچھ مولوی اوقاف والے دیوبندیاں بھابیاں اسرائیل بھارت امریکہ کے خلاف بدعا کرتے سن, نماز انہوں تے نازلہ پڑھتے سن. گورنمنٹ نے انہوں چٹھیاں بھیجیاں نے خبردار امریکہ یہودی تے بھارت ہندوؤں کے خلاف بدعا نہیں کرنی. وہ ہوں کافی ملوانے سن, انہیں دستخط دے کے معاہدہ کر دیتا ہے بالکل جناب اصا کسی کے خلاف بدعا بھی نہیں کریں گے. وہ پھر اخبار والے اداریہ لکھا نوائے وقت والے اس آخر نام را دو کہ مسجد ایسا ایک آزادی دے چھڈو مسلمان نو کہ وہ دشمنوں کے خلاف بدعا کر کے اپنا کلیجا ٹھنڈا کر لے. کہ ہوں جہے چومن ڈے سن چومتے سن, میں جب بڑھ رہا سا کئی اٹھ کے میرا ہاتھ چومن ڈایا سا, میں کیا پتا اس لگنا بھی کن ہاتھ چومن والے نے جی پھر سے بلا پھر ویکنا ہاتھ چومن والا کوئی آخر ہوا ہوا تو میری مصیبت یہ دیکھا بھی نہ بولیا گا. میں گھوڑا پالا بول بھی نہیں, میں رگ رگ جاننا, میں جاننا بھی خون دین والے کہڑے نے نبی پاک آتے نعرے مار کے جناب جتی چوک کے بجن والے بلی کہڑے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے سارا سمجھ ہے, پر میں بھی تمہیں یاد رکھا میں اعلان کیا کہ فقیر نہ کسی کے سہارے سے بولتا نہ بولے گا. یہ ایک ہی سہارا کافی ہے, ساوے روزے والے جیوتا رہے. خدا دی قسم کر کے آنا جن مگر جن مگر ایڈا سائی بیٹھا ہوئے انہوں گھبران کی لوڑ ہی کہڑی. انہوں ستے خیرانے جدا سائی مگر ہوے انہوں ستے خیرانے انہوں ستے خیر
صحیح گل ہے فقیر جس کام میں ٹریا اتنے کسی کی کی طاقت کون ہے یہو جہا فوج باہر کے ملک ہر کسی کے خلاف بولنا ہے تو اندر ٹکر تے کون لے سکتا کچھ لے سکتا یہ تو میرے کملی والے کا ہی ہاتھ ہے جتھے مدنی کا ہاتھ پی گیا خدا دی قسم کر کے آنا سونے نے ایسا خون چوس لینا دنیا دی سب تو وڈی طاقت مدنی نے انگلی کے اشارے نال مار کے سٹ دینی میں ازمائی کھڑا خدا دی قسم کر کے میں سونے نے بڑا ازمایا میں جتھے کھلو گیا میرے مدنی سرکار نے اتے ہی آن کے فقیر نو بچا لیا میں تے ازمائی بیٹھا میں ڈرا کہ شاید میں کالے واسطے کسی نے آخا آ جا تلا لیا آ جا میرے نال موڈا رلا کسی کی لوڑ نہیں فقیر نو کملی والے دتا رہے سونے تیرے موڈے جنہ چیر قائم نے فقیر نو کچھ نہیں ہو لگا گل ٹھیک ہے اس واسطے غور نال جناب تو بد دعا تو وہ کافی منوانے سن کہڑے اور کافی شلر گورنمنٹ تو کھان والے ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں کرتے پر ایسا کرنی ویسے بد دعا کی گل کرتے ہیں فقیر کا جنہ چیر سنگ قائم ہے نا خدا باد شریف کی قسم کر کے آنا فقیر بربلا بازار میدان سولی تختہ تخت دار ہر شہر اتنے کھلو کے نبی پاک نے حق دا وعدہ بلند کرتا ہی رہے گا پھر میں بھابیاں دیوبندیاں دسنا تمہیں پتا لگے توحید شاہ کی کرمی نے پترو ادھر آتے جی کہ نفع نقصان اللہ تو بغیر کو نہیں دے سکتا تو ادھر آتے ٹھیک نہیں کرتے آسان نفع نقصان باقی اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا اصا اس کام سے کھلو آ رہے ہاں آسان نفع نقصان اللہ تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا جدو کسے دینا اللہ دے ارادے نال ہی دینا ہے جی نفع دینا مستفا نے تو رب دا نفع جدو بھی آئے امت دے مستفا دے وسیلے نال ہی آتا اصا وسیلہ نہیں وہ چھڈنا وسیلہ اصا حضور دا پلہ چھڈنا ہی نہیں تے دعا کر سونا ساڈا پلہ پھڑ خدا دی قسم کر کے آنا پھر بیڑے پار میں اس واسطے دعا فرماؤ آج جناب خصوصی توجہ دے نال اللہ دی بارگاہ وچ یاد رکھنا چودھری شیخ